لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اس وقت ہم جامع مسجد اخن میں موجود ہیں اور نماز تراویح ادا کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، 26واں سپارہ ہے، سورۃ الفتح ہے اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کریم کی عزت و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو چند چیزوں کے متعلق مخاطب کیا ہے۔ پہلے تو کہا کہ تم ایمان لے کے آؤ، اگر کافر ہو تو ایمان لے کے آ جاؤ۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ جب ایمان لے آؤ تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی جائے اور آپ کی توقیر کی جائے۔ دوسرا ایمان لانے کے بعد کام کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے بہترین نقطہ بیان کیا، کہتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو بنیادی کام ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرامت کو، شرافت کو ماننا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میری پاکی بیان کرو، میری تسبیح بیان کرو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد مومن کا سب سے بنیادی کام رسول کریم علیہ السلام کو عزت، آپ کی توحید کو جس سے تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ تو اس سے علماء نے نماز فجر اور نماز عصر مراد لی ہے۔ تو نماز کا بیان رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کے بعد ہے، یعنی عبادت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ جب عبادت کرنے والے کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور آپ کا احترام ہوگا۔ اگر احترام نہ رہا، اگر آپ علیہ السلام کی عزت نہ رہی تو پھر عبادت کا کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ بابا بلہر شاہ نے بڑا خوبصورت انداز میں سمجھے اس آیت کو سمجھایا ہے، کہتے ہیں لکھ کرے کوئی کرتا پاوے دل وچ اللہ اللہ۔ سمجھ لیں، لکھ کرے کوئی کرتا پاوے دل وچ اللہ اللہ، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بھنڈا خالی۔ کہتے زبان سے چاہے آپ کتنا ہی اللہ کو پکار دو، لیکن جس وقت دل میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت نہ ہو تو یہ خالی بول کے مان دیتے ہیں، صرف شور ہوگا اندر سے خالی۔ اللہ اللہ کرنا بھی اسی وقت قبول ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کی عزت ہوگی۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود البارگاہ کیا تھا نا کہ میری بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، نہ وہ توحید کا منکر تھا، نہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، نہ یہ آج تک اس کا ایسا دعویٰ ہے کہ میں تجھے اللہ نہیں مانتا۔ اس کا یہ دعویٰ نہیں، خدا کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ نبی تو کہا تھا انا خیر من خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا گیا حضرت آدم کو مٹی سے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات سے منکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، توحید کو ماننے کے باوجود بھی بات ہے خدا بندی سے اتار دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائمی جہنم کا عذاب اس کو، اس کے پیروکاروں کو مسلط کر دیا۔ وجہ کیا نکلی؟ صرف اور صرف نبی کی عظمت اور توقیر کی انکار کی وجہ سے۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن نبی کی عظمت کا انکاری ہو گیا، نبی کی توقیر کا انکاری ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور توقیر کا منکر ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے اتار دیتا ہے۔ اب جو حضرت آدم سے بھی بلند ترین جن کا مقام مرتبہ، جو سید المرسلین ہے، جو تمام کے تمام جانوں کی وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب خدا ہے، اب اگر ان کا کوئی گستاخ ہوگا تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے بدل جاؤ اور نہیں نکالا جائے گا؟ نکالا جائے گا، رہے گا۔ تو حضرت آدم کی توہین کی تو مردود بارگاہ ہو گیا، نبی کی توہین کرنے کا جرم کتنا بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عبادتیں عظمت مصطفیٰ کے زیر سایہ ہے، تمہاری عبادتیں ریاضتیں سجدے زکات حج محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ خالی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، بارگاہ نبوی میں موجود ہے، اور پھر حضور پوچھتے ہیں عمر کس سے محبت ہے بتاؤ؟ حضرت عمر اس بات کا محور نہیں سمجھ سکے، فرمایا کہ حضور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، اپنی مال سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ تربیت کا پہلو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ عمر جب تک ہماری محبت بلند تر نہ ہو ہر چیز سے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بس یہ بیان کرنا تھا، حضرت عمر نے اسی وقت کہتے ہیں حضور آپ اب جو ہے آپ میری تمام تر زندگی کے پہلوؤں سے بلند تر ہے، میں آپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث کا میں نے مفہوم اپنے طور پر سنا ہے، ورنہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے ذریعے میں بتایا کہ محبت اصل کیا ہے، رسول ایمان اصل کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر کی عظمت کو اقرار کرنا، آپ کی عظمت کو ماننا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ مگر انسان ہے یہ، قرآن کو بتاتا ہے میرا ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صدیق ان پہ جان، حضرت صدیق نے اپنی جان اٹھائی تھی نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض نہیں، فرض ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ خون حرام کر دیا، مردار حرام کر دیا، خنزیر حرام، سب کچھ حرام کر دیا، مردار بھی تم پہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ماں سوائے اس کے کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، کچھ نہ مل سکی، تو اللہ کہتا ہے اب اگر کوئی حرام شے کو کھا کے جان بچا لے تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو پتہ لگا جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جناب ابوبکر صدیق نے غار ثور کے اندر اپنی جان حضور پر قربان کی تھی، داؤ پہ لگائی تھی، جو زخم دیا تھا، کیونکہ صدیق اکبر کو معلوم ہے کہ یہاں جان کی حفاظت نہیں کی جائے گی، جان جہنم کو بچایا جائے گا۔ ان کو بچانا ہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے، زندگی کی ساری محنت ان کی حفاظت ہی کے ذریعے ہے۔ صدیق اکبر نے اس جان کو آپ پر قربان کر دیا، سانپ نے ڈس مارا آپ کے انگوٹھے پر، اور یہی زہر آپ کے انتقال کا بھی سبب بنا تھا۔ وہ زہر پلٹ کے آ گیا تھا، اور وہی زہر آپ کے انتقال کا سبب بنا تھا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان معنوں میں آپ کو شہید کے درجے میں آتے ہیں۔ تو جو بچانا فرض ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے تو مردار کھا کے بچاؤ، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ان پر تو جان لٹانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ان کے لیے جان بچائی تو جان کا کوئی مقصد ہی نہ رہا، پھر تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ جان کا پہلو آ گیا کہ جان بھی انہی کے لیے ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب جو عبادت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ کہتا ہے نمازیں پڑھتے رہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن سب سے بڑھ کر نماز وسطیٰ کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور نماز وسطیٰ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اصل کی نماز وسطیٰ ہے، جو کہ دن اور رات دونوں کے درمیان ہے۔ رات میں دو نمازیں مل جاتی، دو نمازیں مل جاتی ہیں، مغرب عشاء، دن میں مل جاتی ہے فجر اور ظہر، اور نماز وسطیٰ کی درمیانی نماز ہے۔ تو نماز وسطیٰ کی حفاظت کا حکم کون دے رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ. تو پتہ لگا اس کا معیار ذرا بلند ہے، نماز وسطیٰ کا معیار. اور یہ تمام نمازوں میں بڑی نماز ہے. اللہ خود قرآن کریم میں اس کی حفاظت کا کہنا. بعض مفسرین نے اپنے اپنی رائے لکھی ہے، لیکن اصل کی نماز کا بھی ہے کہ اصل نماز وسطیٰ ہے. اب دیکھیے عبادت نماز، اور نماز بھی کون سی؟ نماز وسطیٰ یعنی اثر ہے، جس کا تقاضا قرآن میں آیا ہے. اور حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مائیت رفاقت میں ہے. آقا علیہ السلام سر آپ کے زانو مبارک پر رکھ کے سو رہے ہیں. اور نماز کون سی تھی؟ نماز وسطیٰ تھی، نماز عصر تھی. اور حضرت علی نے سورج کو جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے. اور نماز بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور نماز بھی کون سی ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہنا تم نے اس کی حفاظت کرو. لیکن مولا مشکل کشا نے کیا کہا؟ فیصلہ کیا کروں، عبادت کا یا اللہ کے نبی کی تعظیم کا؟ تو آپ نے قرآن پر عمل کیا. اللہ نے عبادت سے پہلے نبی کی عصمت کو رکھا ہے. عبادت تو ہوتی رہے گی، نبی کی عصمت بلند ترین ہے. اس لیے آپ کو حضور کو جگائے گی کہ محبوب آپ کی عزت ہے تو عبادت ہے. سورج کو غروب ہو گیا، چلا گیا، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. اب کیا ہوا؟ کہ حضرت نماز چلی گئی، اثر غروب ہو گیا، آفتاب. اللہ اللہ اللہ. کچھ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے ہمارے نبی. نعوذ باللہ، تمہاری طرح؟ تمہارا بیٹا تم میں نہیں ہے جی، تم اپنے باپ کی طرح نہیں ہو، اپنے خاندان والوں کی طرح ہو. تم کہو ہمارے نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے اتنی گستاخی. وہ نبی ہے. اب سننے کی شان کیا تھی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کرنا کیا ہے، قضا پڑھو گی یا ادا پڑھو گی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ حضور کو اختیار اللہ نے دیا ہے. ان کے پاس دو جہاں کی کنجیاں ہیں. حضرت فرماتے ہیں نا، وہ پاس کچھ نہ کرتے نہیں، اور دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دونوں جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ خالی ہاتھ یہ ہے، کہتے نہیں ہے کہ میرے لیے تو اس کا ایک ہاتھ ہی خالی ہے، ایک ہاتھ کافی ہے. اس کی نے تو خالی میرا ہاتھ ہی کافی ہے نا. اس کی نے تو خالی میرا بھائی کافی ہے. ایسا کہتے ہیں نا. مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے پورے جسم مبارک کے ہر حصے کی بات کی جائے تو بڑی عظمت ہے. حضور کی خالی ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ دو جہاں کی کنجی اللہ نے رکھی ہے. باقی چہرے کی بات، دہانی مبارک کی بات، زبان مبارک کی بات، یہ تو بڑا کمال ہے. صرف حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے دو جہاں کی کنجی اس ہاتھ میں رکھی ہے. اعلیٰ حضرت مولا نہیں جانتے تھے، ایسا اختیار اللہ نے دیا ہے. مولا نہیں شرک والے نہیں تھے نا، مشرک شرک کی گن چلاتے ہیں، یہ بھی شرک ہو گیا، وہ بھی شرک ہو گیا، درود سلام نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مولا علی کو معلوم تھا، ان کو پتا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون مجھ سے سوال کر رہا ہے. آپ نے فرمایا حضور آج تک قضا نہیں ہوئی ہے، اور ایسا نہ ہو قیامت تک کی نہیں میری قضا کو لے کے لوگ قضائے کرنے لگے. آپ بتائیے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا، مجھے ادا نماز چاہیے. پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوا؟ جو فیصلہ نظام قدرت کا تھا کہ غروب ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کے حبیب نے قدرت کو بدل کے دکھایا. قدرت کو بدل کے دکھایا، اور قدرت کے فیصلوں کو بدل کے دکھایا. اور قدرت نے دکھانا معبود کا حکم ہے. اگر ان کا حکم نہ مانا تو مالک تیری قدرت کا کیا فائدہ؟ تیری قدرت بنی اس لیے ہے، تو نے اپنا تھوڑا ظاہر اس لیے کیا ہے کہ ان کی عزت و شان کریم کو بلند کیا جائے، ان کی عظمت کو بلند کیا جائے. اللہ نے بھی کہا جا چلو. اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں افضلیت کہا. ممکن مانے جو چیز ہو سکتی ہو، اس کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ حکم دے سورج پلٹ کے آ جائے. اب حضور ممکنات میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام یہ تکلیف تو علمی شعر ہے، یہ سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھ دیا میں نے موقع کی مناسبت سے. ممکن میں یہ قدرت کہا، جو ہم ممکنات میں سے، ہم میں کسی میں قدرت ہے کہ اشارہ کرے سورج ڈوبا میں نکل جائے؟ نہیں، حضور ممکنات میں سے تھے، لیکن اللہ نے حضور کو اختیار دی. اور کہتے خدا نہ خواستہ حضور کو خدا مانا جائے تو حضور خدا بھی نہیں ہے، کیونکہ واجب جو چیز ہوگی اس میں ابدیت نہیں ہوگی. خدا واجب الوجود ہے لیکن وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا.
حضور علیہ السلام واجب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب کشمکش ہے کیا کہا جائے، انسان ہے لیکن انسان میں اتنی قدرت ہوتی نہیں ہے، خدا یہ ہی نہیں تو کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا عقل کو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اتنا ڈیپ نہیں جاؤ، بس جو بھی ہے جیسے بھی ہے اللہ نے بنا دیا، محبوب مل گئے، لیکن رضا نے خلق سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قرآن کی باتیں کرو، اشعار کے اندر قرآن سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو عصر کی نماز تھی، اس کے بعد حضور نے اشارہ دیا، سورج پلٹ کے آ گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے کتنی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ لیکن بعد اسلام نے قدرت کو بدل کے دکھایا، نظام قدرت کو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عاقل اسلام کو اپنی عطا سے عطا فرمائی تھی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، زمین و زمین بھی ایک شعر ہے نا اللہ تعالیٰ اسی طرح کا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، خور مانے سورج، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ لیکن جان بھی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جان اٹھا کے حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر عبادت کی بات کی جائے تو مولا علی نے حضور علیہ السلام کی قدر میں عبادت کو نثار کر کے دکھایا، اور یہ معنی یہ آیت کریمہ ان دونوں شخصیات نے پڑھی تھی، سمجھی تھی کہ عبادت بعد میں ہے، جان بعد میں ہے، عصمت مصطفیٰ پہلے ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ آج ہمارے لیے اس بات کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت، محبت، تعظیم، توقیر کو اپنایا جائے۔ آج عالمی طور پہ اگر کوئی مہرہ ہے مشرکین کے پاس، کافروں کے پاس، سازشیں کرنے والوں کے پاس، نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کو مہرہ بنا دیا ہے۔ انہیں پتا ہے عالم اسلام چاہے کتنا ہی بکھر جائے لیکن یہ لوگ اپنے نبی کی نام پر متحد ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ نبی کی تعظیم اور توقیر کو کم کرنے کے لیے اپنے کارندے ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں۔ کبھی ختم نبوت کے قانون میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی ختم نبوت کے قانون کو برا کہا جاتا ہے، کبھی بات کی جاتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے ناطے حضور اسلام کے خاکی بنائے جاتے ہیں، کئی کوئی فریڈم آف اسپیچ کے ناطے قرآن جلایا جاتا ہے، کئی کچھ کیا جا رہا ہے، کئی کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو اتحاد بین المسلمین کی ایک کڑی ہے اس کڑی کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سلو پوائزن ایسا زہر دیے جا رہے ہیں، ایسا ڈوز ہمارے بچوں کو سلو دیے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے بچے کی باتوں میں آ کر اپنے نبی کی عظمت کو اپنے نبی کی عظمت کو کم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب اللہ کے نبی اتنی سختی نہیں کرتے تھے، وہ تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے بچے کہہ رہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، وہ تو معاف کرتے تھے، اور یہ مولوی اتنی سختی بیان کر یہ کہہ رہے ہیں اس کی گردن مار دو، اس کی گردن کاٹ دو، یہ کر دو، اس گستاخ کو پکڑ لو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر حضور کی عزت کو ان جملوں کے ذریعے میں کم کروایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حق تھا معاف کرنا، آقا نے معاف کر دیا، لیکن بطور مسلم، بطور مومن میرا حق یہ ہے اپنے نبی کی عزت کے ناموس کی عبادت کرنا، نہ کہ گستاخ کو معاف کر دینا، نہ کہ گستاخی کو معاف کر دینا۔ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کا حق تھا۔ آپ اگر معاف کر گئے تو یہ آپ کا برا پن تھا، آپ کی عاجزی تھی، آپ کا کمال تھا کہ آپ کی معافی میں بھی ایمان چھپا تھا، لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے۔ اگر آج ہم ان گستاخوں کا تعاقب نہیں کریں گے تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اس طرح کرتے کرتے خدا نخواستہ یہ دیمک ہمارے ذہن کو خراب نہ کر دے۔ اس کی پکڑ کرنی ہے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے پوری مدینے کی ریاست کو دور میں لگا دیا تھا۔ 700 صحابہ کرام جو کہ حافظ تھے صرف وہ شہید کر دیے گئے تھے نبی کی عزت کی خاطر۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ 700 صحابہ کرام۔ جنگ یمامہ کی بات کر رہا ہوں میں، تو پہلے حضور کی عزت ہے، حضور الاسلام کا نام ہے، آپ کی عزت، آپ کی توقیر ہے، اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں۔ جو حضور کی تعظیم کی بات کریں، محبت کی بات کریں، وہ ہمارا بھائی، ہم اس کے ہیں، اور جو اس کے در سے ہٹ کر آیا ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو میرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، پھرنے دو ان کو، ٹھوکریں مارنے دو، سلام کو شرک کہتے ہیں کہنے دو ان کو، درود پاک پڑھنا شرک کہتے ہیں کہنے دو ان کو، میلاد کو شرک کہتے ہیں کہنے دو ان کو۔ ہم تو وہ ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے کلائے گراتے جائیں گے، اور خام ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے۔ بات صرف دم کی نہیں، دم نکل بھی جائے تو کہتے ہیں دم نکلنے کے باوجود بھی جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار محشر میں کیا جائے اس وقت بھی اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں کہ لما کے تلے ثنا میں پوجے رضا کی زبان تمہارے لیے، کہ جس کو وہ جنت میں جا رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہم یہ نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہو جائیں کہ خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ۔ ایک ایک جگہ پر امام اہل سنت نے ہمیں حضور کی تعریف بتائی ہے، زندگی کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، جنت کا معاملہ ہو، آقا آپ کی تو خیر تو ملا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے نکال کے بچا کیا، میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، بچا پھر کیا۔ قرآن کا یہی فیصلہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ان کی عزت ہے، ان کی ناموس ہے، اس کی بات عبادت ہے۔ اس کے بعد کی بات، شیطان بھی بہت بڑا عابد تھا لیکن مردود ہو گیا نبی کی عظمت کی وجہ سے، ان کی عظمت نہ کی۔ ہمارے پاس سردار الانبیاء ہیں، ان کا دامن ہے تو آج بچے ہیں۔ اللہ ان کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سائے میں ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آنے والی نسلیں تیری عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔